اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ نور ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو بسم اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ، یہ ایک ایسی صورت ہے، انزلناہا، رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کو نازل کیا، فرضناہا، اور اس کو ہم نے فرض کر دیا، وانزلنا فیہا آیات بینات، اور اس میں انزلنا ہم نے اتاری فیہا اس میں آیات بینات، واضح نشانیاں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ الزانیہ، تو زانی عورت، زانی مرد، والزانیہ، الزانیہ تو زانی عورت، والزانی اور زانی مرد، فاجلدو، الزانیہ تو زانی عورت، والزانی اور زانی مرد، فاجلدو، پس کوڑے مارو، کل واحد ان دونوں کو، منہما مئۃ جلدۃ، 100 کوڑے، دونوں کو 100 کوڑے مارو، کل واحد منہما، ہر ایک کو، مئۃ جلدۃ، 100 کوڑے، ولا تأخذ بہما رأفۃ فی دین اللہ، ولا تأخذ، تم کو نہ پکڑے، بہما اس کام میں، رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے دین میں کوئی نرمی، ان کنتم تؤمنون، اگر تم ایمان والے ہو، باللہ، اللہ کے ساتھ، والیوم الآخر، اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہو، تو یہ والیہ ثابت ہونے کی صورت میں ہے، یہ کہ ثابت ہو جائے گی جرم تو پھر ہے۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، پس شہادت دیں ان کے عذاب کے وقت، طائفۃ من المؤمنین، ایک جماعت مومنوں کی موجود ہو، وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا، پس گواہی دے یا موجود رہے، عذابہما، ان کے اس تکلیف کے وقت یا ان کے کوڑے مارنے کے وقت، طائفۃ من المؤمنین، ایک جماعت مومنوں کی، الزانی، جو مرد زانیہ، لا ینکحہ، نہیں نکاح کرتا، الا زانیۃ او مشرکۃ، کسی زانیہ یا مشرکہ سے، والزانیۃ، اور زانی عورت، لا ینکحہا، نہیں کوئی اس سے نکاح کرتا، الا زان او مشرک، مگر کوئی جو زانی اور مشرک ہو، حرم ذلک علی المؤمنین، اور مومنوں پر یہ حرام ہے یہ بات کہ وہ ان سے نکاح کریں، ذالک، حرم ذالک، حرام کر دیا، ذالک یہ بات، علی المؤمنین، مومنوں پر کہ یہ وہ نکاح میں کریں ایک دوسرے کو۔ والذین یرمون المحصنات، اور وہ لوگ جو محصنات، جو الزام لگاتے ہیں، محصنات، ایسی عورتوں کو جو رکنے والی ہیں، نئی گھروں میں پابند رہتی ہیں، اپنی حفاظت کرتی ہیں، والذین یرمون المحصنات، جو نیک پاکیزہ عورتوں کی کرتے ہیں، ان پر الزام لگاتے ہیں، ثم لم یاتوا، پھر نہیں لا سکتے، باربعۃ شہداء، 4 گواہ، باربعۃ شہداء، 4 گواہ نہیں ان کے پاس ہوتے، فاجلدوہم، پس ان کو بھی کوڑے مارو، 80 جلدۃ، 80 کوڑے، ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، اور نہ قبول کرو ان سے کوئی گواہی، ولا تقبلوا، نہ قبول کرو لہم ان سے، شہادۃ ابدا، کوئی گواہی بعد میں، اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ ہیں فاسق ہیں، بد کردار ہیں، الا الذین تابوا من بعد ذلک، مگر وہ لوگ جو ان میں سے جو غلط بیانی کر دیتے ہیں، الا الذین تابوا، مگر جو توبہ کر لیں، من بعد ذالک، اس کے بعد، واصلحوا، اور اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور رحیم، پس اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، اور کچھ لوگ ایسے ہیں، یرمون، جو وہ کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، ازواجہم، اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہ شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہوتا، الا انفسہم، مگر اپنے خود ہی ہوتے ہیں، شہادۃ احدہم،
ان میں سے وہ گواہی دے اربع شہادت، 4 گواہیاں، باللہ، اللہ کی قسم کھا کر 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائے اور پھر گواہی دے، ولم یکن لہ شہداء الا انفسہم، ان کے پاس کوئی گواہ نہیں ہوتا سوائے اپنے آپ کے، فشہادۃ، پس وہ گواہی دے، احد اربع شہادت، 4 گواہیاں، باللہ، اللہ کی قسم سے کھا کر، انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں بات یہ کہے، ان لعنۃ اللہ علیہ، کہ اللہ کی لعنت ہو اس آدمی پر، ان کان من الکاذبین، وہ اگر جھوٹا ہے، یعنی جو الزام لگا رہا ہے تو اگر وہ جھوٹا ہے تو 5ویں دفعہ یہ کہے گا، 4 دفعہ تو گواہی دے گا کہ میں سچا ہوں، قسم کھائے گا، والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ لعنت اللہ، کہ اس پر اللہ کی لعنت علیہ، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹا ہے، وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ، اور اسی طرح وہ عورت دور کرے عنہا العذاب، اپنے آپ سے عذاب کو، ان تشہد اربع شہادات باللہ، 4 گواہیاں اللہ کی دے قسم کھا کے، 4 دفعہ اللہ کی قسم کھائے گواہیاں دے، انہ لمن الکاذبین، اور پھر یہ کہے کہ وہ آدمی جھوٹا ہے، انہ لمن الکاذبین، کہ وہ جو اس کا الزام لگانے والا ہے، لمن الکاذبین، وہ جھوٹا ہے، والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ یہ کہے، ان غضب اللہ علیہ، کہ اللہ کا غضب ہو اس پر، اس عورت پر، ان کان من الصادقین، اگر وہ آدمی سچا ہے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور رحمت نہ ہوتی، ان اللہ تواب حکیم، اور اللہ تعالیٰ تو بے شک توبہ قبول کرنے والے، حکمت والے ہیں۔ تو یہ سورہ نور کا پہلا رکوع ہے، یہ 24ویں صورت ہے، تو اسی میں آگے یہ ذکر آتا ہے کہ کس طرح یہ اپنے آپ کو، انسان کیسے اپنے آپ کو دور رکھے اس سے، بیماریوں سے، تو یہ ہے اس میں، یہ کل لیس علیکم جناح، نہیں یہاں سے کل للمؤمنین، اور کہہ دیجئے مومنوں سے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل للمؤمنین، یہ ہے 19واں ہے، 29واں، اچھا 29واں یہ آیت ہے، کل للمؤمنین، کہہ دیجئے مومنوں سے، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی آنکھیں نیچے رکھو، نگاہیں نیچے رکھو، ویحفظوا فروجہم، اور اپنے آپ کی حفاظت کرو، ذالک ازکی لہم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کے لیے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور پھر بے شک اللہ تعالیٰ خبیر جانتا بما یصنعون، جو کچھ تم کر رہے ہو، وقل للمؤمنات، اور مومنہ عورتوں سے بھی کہیں، یغضضن، نیچی رکھیں، من ابصارہن، اپنی نگاہیں، ویحفظن فروجہن، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ولا یبدین زینتہن، اور نہ ظاہر کریں کوئی زینت کی باتیں اور زینت کا حصہ، زینتہن الا ما ظہر، مگر جو ظاہر ہو جائے، منہا، ان سے جو سامنے ہے، والیضربن بخمرہن، اور اپنے اوڑھنیاں جسموں پر رکھیں، قائم رکھیں، والیضربن، اور لگائے رکھیں، بخمرہن، اپنی چادریں، علی جیوبہن، اپنے سینوں والی جگہ پر، ولا یبدین زینتہن، اور نہ ظاہر کریں اپنی یہ زینت، الا لبعولتہن، لیکن اپنے خاوندوں، اور آبائہن، یا اپنے باپ والدین، اور آباء بعولتہن، یا خاوند کے باپ، اس کے باپ پر، اور ابنائہن، یا ان کے اولاد پر، اور ابنائے بعولتہن، یا اپنے بیٹے کی اولاد کے سامنے، اور اخوانہن، اور یا بھائیوں کے سامنے، بنی اخوانہن، اور بھتیجوں کے سامنے، اور بنی اخواتہن، اور اپنی بہنوں کے بیٹوں کے سامنے، اور نسائہن، یا اور عورتوں کے سامنے، اور ملکت ایمانہم، یا جو ان کے گھر میں ملازم ہیں، اور ملکت ایمانہم، او التابعین، یا وہ لوگ جو غیر اولی الاربۃ، جن کو اس کا علم ہی نہیں، من الرجال،
مردوں میں سے، اوت طفل اور بچوں میں سے، ولم یازرو اور نہ ظاہر کریں، علی عورات النساء یا اپنی پوشیدہ چیزیں، ولا یضربن بارجلہن اور نہ اپنے پاؤں زور سے ماریں، لیخفین تاکہ لیعلم تاکہ جان لیں، ما یخفین من زینتہن کہ ان کی زینت میں کیا چھپا ہوا ہے، توبوا الی اللہ جمیعا اور توبہ کرو اللہ سے، ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ تو یہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے یہ قانون نازل کر دیا کہ یہ جو ہے یہ بری بات ہے، اور اس میں بھی آیا آگے بھی ایک جگہ میں کہ لا تقربوا الزنا، اس کے پاس قریب نہ جاؤ زنا کے، انہ کان فاحشہ، یہ تو بری بات ہے، وساء سبیلا اور بری راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ بنی اسرائیل میں، تو ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ، سمجھ دے کہ یہ بری چیز ہے، یہ اس کو ہم برا نہیں سمجھ رہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی گرفت کتنی سخت ہے، ناراضگی کتنی سخت ہے، جس کو ہم جو بھولے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے کہ اس پر عمل کریں اور اس برائی سے بچیں اور پھر اچھے کام کریں، کیونکہ رب تعالیٰ نے جب فرما دیا کہ تم عورتوں سے نکاح کر لو، تو اس کی بجائے یہ جو ہے گندگی والا کام انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے وہی نرمی فرمائی، اسی طرح سے نکاح کی سہولت دے دی، تو پھر اس میں برے کام سے بچنا چاہیے انسان کو، اس کام کی طرف جائے جس میں اللہ راضی ہو۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسول اللہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔